شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر پی ٹی آئی کی اسلام آباد پر چڑھائی کی دھمکی، وفاقی حکومت کا احتجاج پوری قوت سے روکنے کا اعلان۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ روکنے کے لیے ریاست کی پوری طاقت استعمال ہوگی۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ تحریک فساد نے ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیا، اس اعلان کا جواب ویسے ہی دیا جائے گا جیسے جنگ میں دیا جاتا ہے۔ انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اسے خود لیڈ بھی کریں۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ کراچی دہشت گردی اور احتجاج کی کال کا ماسٹر مائنڈ ایک ہے۔ نون لیگ پی پی نے مشکلیں برداشت کی لیکن کبھی ریاست سے لڑائی نہیں کی۔ طلال چودھری بولے اس احتجاج کی صرف مذمت نہیں کریں گے، مرمت بھی کریں گے۔ پی ٹی آئی کا ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان سازش قرار۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے سوال کیا کہ آپ ڈی چوک پر احتجاج سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ پی ٹی آئی نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کیا۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن پاکستان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ 26ویں مجوزہ آئینی ترمیم منظور کرانے کا مشن، مسودوں پر غور کے لیے ذیلی کمیٹیاں تشکیل، جو خصوصی کمیٹی کو رپورٹ دے گی۔ خصوصی کمیٹی کا آئندہ اجلاس 17 اکتوبر کو ہونے کا امکان۔ وفاقی آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی؟ حکومت نے ڈھانچہ تیار کر لیا۔ آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ ایک ریٹائرڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا۔ دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان لیے جائیں گے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا۔ آئندہ عدالت کی تشکیل کا فارمولہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ شیئر کر دیا گیا۔ آئینی عدالت کی تجویز قائد اعظم نے سب سے پہلے 1931 کو لندن میں گول میز کانفرنس میں پیش کی۔ آئینی عدالت کا قیام قائد کا خواب تھا۔ پیپلز پارٹی کی تجویز قائد کی تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا بابا قوم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار دینے کی مخالفت کی۔ شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانا چاہیے۔ یہ کیسی جلدی ہے؟ اب تو 1.5 مہینہ ہو گیا ہے۔ آپ بتائیں بشیر بھوٹے کو عدالت نے زیادہ وقت دیا یا سیاسی تماشائیوں کو وقت زیادہ ملا؟ ججز کی تعیناتی کسی زمانے میں گورنر جنرل، کبھی صدر اور کبھی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کرتے تھے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی خصوصی گفتگو۔ اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ امریکہ میں ججز کی تعیناتی کا اختیار صدر کے پاس ہے۔ پارلیمنٹ ججز کا انٹرویو بھی کرتی ہے۔ آئینی مسودہ حکومت نے تاحال شیئر نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا شکوہ، کہا حکومت اگر آئینی مسودہ شیئر کرتی ہے تو ہی اس پر بات ہوگی۔ آئینی ترمیم پر پہلے حکومتی موقف سنیں گے پھر بات ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے اچھی تجویز پیش کی، ان کے ساتھ آئینی مسودے پر بات کریں گے۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا اعلان۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار نے کہا کہ تمام حکومتیں مفاد کے لیے ترامیم اور قانون لاتی ہیں، کسی کو عوام کا خیال نہیں۔ تحریک انصاف بل کی مخالفت کر رہی ہے، اگر پی ٹی آئی حکومت میں ہوتی تو جتن کر رہی ہوتی۔ آئینی ترمیم عدالت پر کوئی حملہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شری رحمان کا کہنا ہے کہ ججوں کی تعیناتی کا مختلف ملکوں میں الگ طریقہ ہے۔ سینیارٹی کی بنیاد پر جج تعینات ہوں، کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما کامران مرتضیٰ بولے، چاہتے ہیں آئینی ترمیم کے مسودے پر جماعتیں رائے دیں، اگر کوئی چیز غلط ہوئی تو اسے بھی درست کر لیں گے۔ قیادت کو ڈی چوک کا پلان واضح کرنا چاہیے تھا۔ پی ٹی آئی رہنما عاطف خان کی احتجاج کی کال کی مخالفت، کہا کہ گنڈا پور کے غائب ہونے سے کارکنوں کی حوصلہ شکنی ہوئی۔ اس وقت پارٹی میں ہر کوئی دوسرے پر ڈبل گیم کا شک کر رہا ہے۔ اڈیالہ میں ملاقات کرنے والے وہ باتیں کرتے ہیں جن کی ضرورت نہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے موقع پر اسلام آباد کی تزئین و آرائش مکمل، رنگ برنگی روشنیوں، درختوں اور پھولوں سے سجاوٹ۔
فیض آباد سے راول چوک تک شاہراہ کو کارپیٹ کر دیا گیا۔ فٹ پاتھ اور انڈر پاسز بھی رنگ و روغن کے بعد نکھر گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ درخواست پر 17 نومبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل ہیں۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواست دائر کی تھی۔ رجسٹرار آفس نے ایڈوکیٹ عابد زبیری کو نوٹس جاری کر دیا۔